اجازت دے رہے ہیں. میں نے کیا کہا ہے کہ رہبر تو بہت سے ہیں، لیکن جو کرم اللہ کا رہبروں کے معاملہ میں شیعوں پہ ہے وہ کسی اور فرقے میں. دیکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں باقی مسلمانوں پہ تنقید کر رہا ہوں، نہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. بلکہ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے یہ تب بھی ہمارے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے رضوی صاحب یہ جو شیعہ ہوتے ہیں، آپ جو شیعہ لوگ ہیں، یہ کس شہر سے بنتے ہیں؟ ان کا جی کیوں پوچھنا پڑا آپ؟ کہنے لگا شریعت میں بہت بڑی گالی ہے کسی کو کافر کہنا. ہم نے شیعوں کو کافر کہہ کے بھی دیکھ لیا، شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کیا. ہاں، کسی کو کافر کہہ دو، اسے غصہ کرنا چاہیے، کیونکہ واحد قوم شیعہ ہے جنہوں نے مزے لیے. میں نے کہا جب آپ نے ہمیں کافر کہا نا، ہم نے مسلح بچھا لی کہ اللہ ہمیں اسی طرح کا کافر بنا دے جیسا مولویوں کی نظر میں ابو طالب کافر. میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہ رہا ہوں. میرے محترم میں ہمارا تو علاقہ ہے، ہمارے مہمان ہیں سید مدر شرازی. میں ان کا اعلان کر رہا ہوں کہ میرے بعد سید مظہر شرازی عالم باعمل، اور میں سمجھتا ہوں خطیبوں کو، ذاکروں کو اپنی مثال آپ ہونا چاہیے. مولوی ذاکر ہونا، اچھا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، انسان اچھا ہونا بڑی پورا علاقہ جمع ہے، لمبی بات نہیں کرنی چاہ رہا. تیسری دفعہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور فرقے پہ ہے. یہ تھوڑا کرم ہے کہ دنیا جنہیں اپنا مرشد مانتی ہے نا، ان کے مرشد بھی ہمارے مرشدوں پہ درود نہ پڑے ان کی نماز میں. ذرا زحمت ان کی مجبوریوں پہ ترس آتا ہے. دکان کے دھڑے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں سنی یا نبی پہ لگ گئے ہیں، شیعہ یا علی کر رہے ہیں، اللہ والے بس ہمیں. لیکن اس وقت اللہ والوں کی حالت دیکھنا ہوتی ہے جب نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے اللہ کے ترلے کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و اللہ، میں سرکاری درود پڑھا و اللہ. اوے اللہ والو، اتنا سوچنے کی زحمت ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی نماز میں آل محمد کیسے آ رہا ہے. کوئی اور حکومت درود نہ بدل سکے. عمران خان نے یہ کام بھی کر دیا. مجھے نہیں پتا آپ کا کس پارٹی سے تعلق ہے، لیکن حکمران وہ اچھا ہوتا ہے جسے حسین اچھا ہے. ہم
ہماری کوئی کسی سے دلچسپی نہیں ہے۔ شراز صاحب 57 اسلامی ملکوں میں جہاں بھی حضور کا نام آتا تھا تو لکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلی اسلامی حکومت آئی ہے، بلکہ ضیاء الحق بھی اسے داد دیتا ہوگا کہ جو کام مجھ سے رہ گیا تھا وہ بیٹا تو نے کر دیا۔ کیا لکھا ہے سلیبس میں جو ہمارے طلبہ طالبات کو کتاب اسکول میں پڑھائی جائے گی، اس میں حضور کے نام کے ساتھ لکھ دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ۔ خان صاحب دیکھیں اگلے الیکشن میں کیا بنتا ہے۔ آپ کو ٹائم ملا تھا تو آپ رولا اکٹھا ہی مکا لیتے، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وسورہ۔ یہ ساری رشتہ داریاں آپ درود میں اکٹھی کر لیتے، سیاستہ والے نہ کر سکے، امام بخاری نہ کر سکا، امام مسلم نہ کر سکے، چند دہشت گرد مولویوں کے آپ اطمینان کی خاطر، اگلے الیکشن کے ووٹوں کی خاطر آپ نے یہ کر دیا۔ اور کوئی بندہ دیکھیں، یہ دھاروال میں کوئی مہمان نہیں ہوں، علاقہ ہے میرا، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ جی شیعوں کو صحابہ ہی سے پرابلم ہے، قطن نہیں، لیکن جو جہاں پہ سجدہ ہے اسے وہیں رہنا چاہیے۔ صحابہ کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی جب تک آل محمد صحابہ کو صحابہ کا مقام دو، اولاد کو اولاد کا مقام دو۔ صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے۔ میں کوشش کر رہا ہوں لیکن زبان پیاس کی وجہ سے ساتھ میں بیمار آدمی ہے۔ صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے، وہ نوکر محمد کا۔ حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے، وہ بیٹا محمد کا ہے۔ مجمع چپ رہے گا، مجھے دکھ ہوگا۔ ماشاءاللہ ذمہ دار مجمع میرے سامنے ہے۔ سید ایک بات مجھے بول کے بتائیں، ڈیرے کے نوکر میں اور ویڑے کے بیٹے میں فرق نہیں ہوتا؟ جی بسم اللہ تشریف رکھیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں، قطن ہم صحابہ کے بار سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، صحابہ ہمیں پیارے لگتے ہیں، صحابہ ہمیں اچھے لگتے ہیں، اور جتنی عزت صحابیوں کی شیعوں نے کی ہے، ہماری سادگی ہے کہ لوگ ڈرامے کامیاب کر گئے لیکن ہم نے سادگی کو نہیں چھوڑا۔ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، لیکن عزت ہمارے جتنی صحابیوں کو کوئی دے نہیں سکا۔ جو عزت ہم نے دی ہے نا شیعوں نے کوئی نہیں دے سکا۔ میں دلیل دے رہا ہوں، یہ عزت ہے حضور کے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ عنہ۔ آپ کیوں وجہ راجد وجہ سید ہم نے کبھی یزید کو رضی اللہ وجہ پتہ کیا؟ وجہ میں بتانے لگا ہوں۔ مجمع میں سے 10 بندے سمجھتے ہیں، 20 بندے سمجھتے ہیں، کوئی بھی نہیں سمجھتا، سارا پنڈال ہی سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ وضاحت میں نے کرنی نہیں۔ ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے۔ آپ جیے، میرا خیال ہے اب آپ سمجھیں، اب سمجھیں، آپ نے نہیں سمجھنا
تو وزیرستان والوں نے سمجھنا، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. ضروری نہیں تھوڑے مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تے سمجھ ہو، سادہ سادہ بھی سمجھا کرو. شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے، کیوں نہیں کہتے؟ اور ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. میں نے پہلے کہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے منظر سمجھتے ہیں. وہ جڑا جو مولانا صحابی رسول حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہے، وہی مولوی انہی لوگوں میں یزید کو بھی رضی اللہ کہہ رہے. اور شیعہ دشمنی میں پاگل نہ بنو، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے 5-7 رضی اللہ بچا لو. کیا کہنے کیا صحابہ کی ہم کرتے ہیں، لیکن مذہب ہمارا محمد کے بیٹوں کا ہے. شاہ جی، تنویر شاہ جی، کلیئرلی بات کر رہا ہوں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، بات اپنی کا ذمہ دار میں ہوں، تنویر شاہ نہیں. یہ ضروری ہے، بانی مجلس ہماری گفتگو کا ذمہ دار نہیں ہے. سبحان اللہ. میں یہ میرا خیال ہے کچھ بندے سمجھیں گے میں نے یہ کیوں کہا ہے. عزت صحابہ کی کرتے تھے، کرتے ہیں، لیکن فقہ ہماری محمد کے بیٹوں کی. ایک مولوی نے اخیر کر دی. دیکھیں پنچایتی اصول ہیں کہ یہ بسم اللہ. اچھا جی، یہ اعلان ہے جی 12 جون کا سعید نگر کی مجلس کا. اشفاق صاحب نے یہ چٹ بھیجی ہے، میں فرسٹ ٹائم میں پڑھوں گا، باقی سارا دن پڑھنے والے انشاءاللہ. 12 جون سعید نگر جی. اجازت ہے میں بات کر رہا ہوں، میں رک رک کے بات کر رہا ہوں. پنچایتی اصولوں میں مخالف ذہن بھی بات کرے تو وزنی بات ہو تو قدر کرنی چاہیے. ایک مولانا نے مبلغ اعظم سے کہا کہ مولانا اسماعیل سے، میں استاد مرحوم کا نام لیے بغیر مجلس ادھوری سمجھتا ہوں. میں 7 سال قبلہ کی تلمیذی میں رہا ہوں. ان کے مناظرے، ان کے مباحثے دیکھ کے یوں لگتا تھا کہ جیسے بی بی نے بہلول کی بچی ہوئی خیرات مولوی اسماعیل اللہ مرد. تو بہلول والی بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. ایک درباری مولوی نے کہا بہلول جنہیں تو نہیں مانتا ان کے بارے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جب اعمال تولے جائیں گے دنیا جہاں کے عمل ایک پلڑے میں ہوں گے اور بزرگوں کے عمل دوسرے والے پلڑے میں ہوں گے، اور جب تولا جائے گا تو بزرگوں کے عمل اتنے وزنی ہوں گے کہ وہ پلڑا اپنی جگہ پہ رہے گا اور دنیا کے عملوں والا پلڑا ہلکا ہو کے اٹھ جائے گا. بہلول نے جواب میں ایک ہی فقرے میں تبصرہ کیا کہ جی حدیث صحیح ہے تے ترکڑے ہی صحیح ہے. سارے نام ہی سمجھے تو خیر ہے. آپ جی تو یہ بچی ہوئی خیرات جو ہے نا یہ اللہ نے مولانا اسماعیل کے کھاتے میں ڈال دی. ایسی بات کرتے تھے اگلے بندے کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں نے جواب کیا دینا. ایک مولوی کہنے لگا مولوی اسماعیل تو ادھا ملک شیعہ کر لے تے پیو تیرا نہ شیعہ ہویا. اور اسماعیل صاحب نے کہا مولوی جی پیو تے بڑیاں بڑیاں دے نہیں سن. لہذا ان مولانا نے یہ کہا کہ یہ جو تم شیعہ فخر کرتے ہو کہ ہمارا مذہب رسول اللہ کے
بیٹوں کا مذہب. اس نے دلیل والی حد کر دی. اس نے کہا شیعو فخر یہ نہ کرو, کیوں پتر نبیاں دے بھی ڈوب گئے. پتر نبیاں سب قرآن ہے بھائی, لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی. پتر نوح دا ڈبے ہے, جان ساڑی کھانے کہ پتر نبی دا ڈب گیا, پتر مجمع چھپ رہے گا, مجھے دکھ ہوگا. میری مسلمانوں سے اپیل ہے, کیا نوح کے گھر میں سے صرف نوح کا بیٹا ہی ڈوبا تھا؟ اللہ کرے آپ دھیان دیں. نوح کے گھر سے ماشاءاللہ 2-3-4 آوازیں آئی ہیں, بیوی, لیکن ہماری ممبر والوں کی مجبوری ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ نبی کی بیوی ڈوب گئی, میں احتیاطاً کہتا ہوں ایک نوح کا بیٹا ڈوبا تھا, دوسرا اس بیٹے کی امی ڈوبی. اس کا مطلب ہے قرآن بتا رہا ہے کہ کچھ بیٹوں نے امی کی وجہ سے بھی ڈوبا. آپ جیے مہربانی صاحب جواب سارے دیں گے, جواب سارے دیں گے. سید قرآن کہہ رہا ہے, لکھے پڑھے دوست, لٹریری مجمع باخبر علاقے کا میرا, یہ پوری میں سمجھتا ہوں کریم چہرے بیٹھے ہیں. حضرت نوح نے بیٹے کو آواز دی, قرآن کی آیت یا بنی یرکب ما آنا, بیٹا ہمارے ساتھ کشتی پہ آ جاؤ. بیٹے نے وہیں سے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, تیرے عذاب کے پانی سے مجھے پہاڑ بچائے, میں پہاڑ پہ پناہ. اچھا نوح کے زمانے میں بھی جو بندہ نبی کو چھوڑتا تھا نا پہاڑی پہ چھوڑتا. سآوی الی جبل, کوشش کر رہا ہوں گفتگو مکمل ہو جائے. نوح کا بیٹا نبی کی کشتی چھوڑ کے, نوح کا بیٹا, میں کل ہی سواد لے لیا قسم بخدا, نوح کا بیٹا نبی کی کشتی چھوڑ, باپ کی نہیں. نبوت میں نہ رشتہ داری چلتی ہے نہ یاری چلتی. نوح کا بیٹا نبی کی کشتی چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گئے. باریک بات ہے, آپ لطف لینے والے چہرے ہیں. جب نبی کی کشتی چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھا اور پہاڑ کو محسوس ہوا کہ منکر نبی کا مجھ پہ کھڑا ہے, پہاڑ شرم سے پانی پانی ہو. مہربانی صاحب. اور جب نوح کے بیٹے کو یہاں تک پانی آ گیا, اب نوح نے بیٹے سے نہیں کہا, اللہ سے کہا ان وعدک الحق, تیرا وعدہ تو سچا ہے, تو نے کہا تھا اہل بچے گی. ان ابنی من اہلی, میرا بیٹا میری اہل ہے. اللہ نے جھڑک دے کے کہا لیسا من اہلی, یہ تیری اہل ہی نہیں. تنویر شاہ جی, جب بارشیں ہوتی ہیں نا وہ برسات والی, تو برسات والی بارشوں میں جمعہ مولوی پڑھا رہا ہو تو پھر وہ کشتیاں نو شروع کر دے. اور جب وہ یہاں تک پہنچتے نا کہ اللہ نے کہا اوے یہ تیری اہل ہی نہیں, تو پھر فجر طاری ہو جاتا ہے. پھر پتہ کیا کہتے ہیں, اللہ بے نیاز ہے, چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے, چاہے تو بیٹوں کو. اللہ بے نیاز ہے, جیتا جاگتا مجمع. آپ قدر نہ کریں بات کی, یہ ہو ہی نہیں سکتا. مولوی کہتے ہیں اللہ بے نیاز ہے,
اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے۔ آج دھارووال کی مجلس میں ریاض رضوی پہ بھی وجد ہے، واقعی اللہ بے نیاز ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے، چاہے تو لباسوں کو بیٹا بنا دیتا ہے۔ اب جی مہربانی ایسا یہ تیری یہ اہلی نہیں، بیٹا نبی کا تھا، لیکن اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ نوح ہمارا تمہارا معاہدہ یہ ہوا تھا کہ بچے گا وہ جو کشتی پہ چڑھے گا، تیرا بیٹا نہیں چڑھا تو شجرے نہیں بچاتے، رشتہ داریاں نہیں بچاتے، ہم نے تم سے کہا تھا بچے گا وہ جو کشتی پہ چڑھے گا، بیٹا نہیں چڑھا ڈوب گیا۔ اب رسول اللہ کی حدیث شیعہ سنیوں میں مسلمہ ہے کہ حضور نے کہا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، محمد فرماتے ہیں میری اہل بیت نوح کی کشتی کی مثال، میری اہل بیت نوح کی کشتی کی مثال ہے۔ اللہ جانے کتنے بندے سمجھتے ہیں کتنے نہیں سمجھتے، حضور کا فرمان ہے میری اہل بیت کشتی یہ نوح کی مثال ہے، بیٹا نوح کا نہ چڑھا ڈوب گیا، پھر آپ کیوں کہتے ہیں وہ جی سید ہے، بخاری ہے، رضوی ہے، کاظمی ہے، اللہ کے سید ہو، سید بھی وہی بچے گا جو علی ولی اللہ کی گواہی دینے گا۔ لہذا ہمارا مطالبہ ہے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی نے اس سلیبس عمرانی سلیبس کو مسترد کر دی۔ ہم شیعہ اسے قطعاً قبول نہیں کریں گے اور یہ سلیبس آپ کو بدلنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نے سلیبس نہ بدلا پرابلم ہو جائے گی نا، کیونکہ آپ نے بچوں کو دینیات پڑھانی ہے، اس میں جنگ بدر ہے، آپ نے علی کو نکال دی ہے، جنگ احد لکھی ہے علی کو نکال دی ہے، خندق لکھی ہے علی کو نکال دی ہے، خیبر لکھا ہے علی کو نکال دی ہے۔ جب آپ سلیبس سے علی کو نکالیں گے پھر ہمیں مجلسوں کو سلیبس بنانا پڑے گا، پھر ہمیں مجلسوں میں بتانا پڑے گا احد کے میدان میں گانے والی ماں کس کی تھی، دادی کس کی تھی، جو ہم نہیں بتا سکتے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں سارا ملک درود میں شامل کرنا ہے، مطلب جس پنڈ میں درود بندہ پڑھ رہا ہو سارا پنڈ درود میں شامل ہو جائے، اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں گفتگو بالکل آخر پہ لا رہا ہوں۔ میری مسلمانوں کے بچوں سے اپیل ہے، یہی بچے کل کے خواہ وہ اہل سنت کے ہیں یا اہل حدیث کے ہیں، یہی بچے کل کے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وکیل ہیں، جج ہیں، جسٹس ہیں، نگران وزیر اعظم انہوں نے ہی لہذا میں اگر آپ اجازت دیں تو میں مسلمانوں کے بچوں سے ایک اپیل کر رہا ہوں کہ بیٹا تاریخ غور سے پڑھو، تاریخ اسلام میں وہ عزتوں والی شخصیتیں بھی موجود ہیں جنہوں نے جمعہ بدھ کو اسلامک ہسٹری میں، بلکہ مجھے راج صاحب ایک بات یاد آ گئی، دینیات کا ٹیچر بچوں سے کہہ رہا تھا بیٹا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی،
ایک بچے ہاتھ کھلے کی تھے. ٹیچر نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا سر جی میں کل پڑھی یہ ہو گئی. تو جہاں اتنی گنجائشیں موجود ہیں، بلکہ وہ دو ہمارے وزیرستانی بھائی ہمارے علاقوں میں آ گئے تو اڈوں پہ مسجدیں ہوتی ہیں، مغرب کا ٹائم تھا، انہوں نے رولا پایا، ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک لگائی، وہ اترے اور جا کے جماعت میں نماز پڑھ کے باہر آ کے بس پہ بھی چڑھ رہے تھے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے اگر وضو کے چکر میں پڑ جاتے جماعت نکل جانی تھی. خدا کی قسم میں کوئی ڈرائنگ روم میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ ساری باتیں موجود ہیں. مسلمانوں تم نے شریعت کو گنجائش خانہ بنا دیا، بلکہ تاریخ اسلام میں وہ ہستیاں بھی موجود ہیں جنہوں نے فجر کے 2 فرضوں کی جگہ 4 پڑھا کے نمازیوں سے پھر پوچھا تھا کہ موڈ ہوئے تھے اور پڑھائیے. میں شراج صاحب کو ٹائم دوں، جہاں جمعہ بدھ کو پڑھ لیتے جہاں فجر کے فرض 4 بنا لیتے وہاں درود میں باب آدم کو بھی کبھی راضی کر لو. ہاں حضرت آدم کو بھی درود میں شامل کر لو یار، جہاں سارا جہان شامل ہو رہا ہے وہاں حضرت آدم بیچارے کا اتنا بھی حق نہیں ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم ہے. ہون بھی سواد میں ہی لیا ہے، اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ. رولا جنہ مرضی پالو، خلیفہ اول آدم ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، پہلا خلیفہ. شراج صاحب پڑھے لکھے دوست ہیں، تائید کریں. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد میں تجھے زمین کا خلیفہ بنا. دوسرا خلیفہ قرآن کے حساب سے داؤد ہے، اللہ کے حساب سے بھی خلافتیں 4 ہیں. پہلا خلیفہ آدم ہے، دوسرا داؤد ہے، تیسرا موسیٰ کا بھائی ہارون ہے، چوتھا محمد کا بھائی ہے. آپ جیئے مہربانی سے گفتگو بالکل میں آخری کلمات سے قریب ہو رہا ہوں، تو کبھی درود اس طرح پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کیوں پریشان؟ میں موجودہ حکومت سے کہہ رہا ہوں، مسلمان دوستوں سے کہہ رہا ہوں، صلی علی محمد. جی بسم اللہ قبلہ. بہت جانی پہچانی شخصیت علامہ علی ناصر حسینی صاحب. اجازت ہے جی میں بات مکمل کر لوں؟ بہت شکریہ. میں نے کیا کہا ہے مسلمانوں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ. اچھا خان صاحب نے من گئے ہو جی بسم اللہ. بہت شکریہ سر. بہت اب صورتحال کا آپ کو اندازہ ہے جی. بات میں جلدی میں تو بہت لمبا چوڑا خیر خطاب، اور پھر آج تو وکھرے ہی لگے ہیں، آج بولے نہیں جا رہا جی. اثر ہے جی، یہ پہلے ہفتے سے یہ حالت ہے گو کی بننا. بہرحال مالک خیر کرے. ایک گزارش میں بار بار کر رہا ہوں، خان صاحب نے علی ناصر صاحب سلیبس بدل کے رکھ دیا، تکاب کی تانے بدلے گئے خود بھی نے. بحث نہیں کر رہا ہوں، ستیہ ناس آئین کا ہو گیا. کباڑا ملک کے جو مارشل لا کہ لوگ نہ کر سکے وہ اس حکومت میں ہو گیا. سلیبس میں لکھوا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم.
8 دن پہلے تقریر کر رہے تھے اسمبلی میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان کا قرآن شروع بھی اتنے ہی ہوتا ہے، مکھ بھی اتنے ہی، وہ ضیاء الحق دی چھڈی ہوئی آیت، اور خود پتہ ہے نام حضور کا لے کے کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رولا پہ گیا سلیبس سے جا صحابہ وسلم، آپ پھر علیہ وسلم۔ میں نے کربلا گام شاہ میں کہا تھا خان صاحب کئی سال لگنے ہیں، اصحاب ہی زبانوں پہ نہیں چڑھنا۔ مہربانی صاحب بات ختم ہو گئی۔ درود آدم پہ بھی پڑھ لو اور آل آدم پہ بھی پڑھ لو۔ اگر سارا مدینہ درود میں شامل ہو سکتا ہے تو جدہ شامل نہیں ہو سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انکا حمید مجید۔ بنا بنایا درود دے رہا ہوں، پڑھو باب آدم پہ درود، پڑھو آل آدم پہ درود۔ تیری جرت ہی نہیں ہے، تیرا مولوی تجھے کھانے کو آئے گا، وہ کہے گا مت ماری گئی ہے، آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا۔ اب میں نے وضاحت نہیں کرنی، آپ نے خود ہی سمجھنا ہے۔ آدم کی آل پہ بیٹا درود نہیں ہے، کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا۔ اس کا مطلب ہے تیرے مولویوں کو سارا پتہ ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے ہیں۔ یہی سبب ہے جب 11 کی شام کو بھائیوں کی مقتل سے گزری ہے تو مدینے کو منہ کر کے 18 بھائیوں کی بے وارث بہن نے کہا نانا دنیا تجھ پہ درود پڑھتی ہے اور درود کا وارث ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ سیدہ تمہارا ہائے کہنا قبول کر، حسین کی ماں تمہاری تعزیت قبول کر۔ ٹائم اتنا کم تھا کہ میں فضائلی میں چھوڑ دیتا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں سمجھتا ہوں تکمیل مجلس کے لیے 2 جملے مصائب کی مصیبت کے کہہ رہا ہوں۔ موت برحق ہے، کون سا گھر ہے جو موت سے خالی، لیکن ایک دعا مانگنا اللہ کسی بہن کا بھائی نہ مر جائے، ان بہنوں کے اللہ پہ کے مان سلامت رکھے۔ اور ایک بات مجھے سارا علاقہ جمع ہے، آپ بتائیں گے کہ اگر کسی بہن کا بھائی مر جائے نا، سیدزادے بیٹھے میں، تو مشکل ترین کام کیا ہوتا ہے؟ جب جنازے کا اعلان ہو جائے، مشکل ترین کام بہنوں سے جنازہ لینا۔ برادری کے، فیملی کے بزرگ گھر جاتے ہیں، پھر بہنوں کا، بلکہ وہ روتی نہیں بہن بھی کرتی ہیں کہ ہماری قبریں بھی بھائی کے ساتھ بنا دو۔ جنازہ بہنیں آسانی سے نہیں دیتی، لیکن پھر رشتہ دار بزرگ تسلیاں دیتے ہیں، بیٹا حق ہے تمہیں ماننا پڑے گا بیٹا۔ اور بہنیں بیچاری روتی روتی وہیں پہ بیٹھ جاتی ہیں اور جنازہ چلا جاتا ہے۔ کربلا انوکھی کہانی ہے، جنازے پڑے رہ گئے، بہنوں کو جانا پڑا۔ آباد رہو، آباد رہو۔ دین حسین نے بچایا، حسین کو عالیہ بچا گیا۔ روتی پرنم آنکھوں سے دعا مانگو، اللہ جتنے عزادار خواتین و حضرات بیٹھے میں کسی کو موت نہ دینا جب تک بی بی زینب کی زری کا سلام
آمین کہا کرو. زیارتوں کا تعلق پیسے سے نہیں ہوتا، بلاوے سے ہوتا ہے. کبھی ناز نہ کیا کرو کہ میں جب چاہوں چلا جاؤں، جب تک علی کی بیٹی دستخط نہ کرے. اور اللہ میرا جانتا ہے میں آپ سب کے لیے دعا مانگ رہا ہوں. 2 منٹ آپ لے رہا ہوں. جب آپ جائیں گے اب رستے کھلے ہوئے ہیں. اگر پروگرام کربلا تک کا بنے پھر اوکھے سوکھے بیٹیوں کے زیور بھی بیچنے پڑے. شام ضرور جانا. جنگ کے بعد بڑی اکیلی ہے قبر بی بی زینب، بڑی تنہا ہے سیدہ. جب اترو گے نا جا کے دمشق کے ایئرپورٹ پہ، شام کے ڈرائیوروں کی لائن لگی ہوتی ہے. زائرین وہاں کی زبان نہیں سمجھتے، لیکن ڈرائیور زائروں کو دیکھ کے ایک آواز دیتے ہیں، سیدہ زینب. ظاہر سمجھ جاتے ہیں ہمیں مخدومہ کی قبر پہ لے جائے. میں پھر مانگ رہا ہوں اللہ آپ سب کو سیدہ کی قبر کی چوکھٹ کا سجدہ سلام آپ کی توفیقات میں اللہ اضافے فرمائے. آخری میں بات کر رہا ہوں، جب جاؤ گے نا بی بی کا شہر دمشق نہیں 14 کلومیٹر باہر ہے. آبادیاں مل گئی ہیں اور ایک شہر بی بی کا شروع ہوتے ہوئے ایک بورڈ لگا ہوا ہے. کم لوگ دیکھتے ہیں، عربی زبان میں بورڈ ہے. اگر آپ کہیں تو میں سنا دوں. آپ جب جائیں گے تو آپ کوشش کر کے دیکھیے گا وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. ذرا محسوس کرنا بی بی کو تمہارا کتنا انتظار ہے. وہاں پہ لکھا ہوا ہے تراہب بکم تراہب بکم زینب بنت علی. ترجمہ اس کا یہ ہے میرے بھائی کے شیعوں، زینب تمہیں خوش آمدید کہتی ہے، زینب تمہیں مرحبا کہتی ہے. اور میں سلام کروں گا ان شہیدوں کو جو 8 سالہ جنگ میں بی بی کی قبر کے پہرے پہ مارے گئے. بی بی کے مین گیٹ سے باہر گلی میں ان شہیدوں کی تصویریں ہیں. لبنان کے ماتمی، بیروت کے ماتمی، ایران کے ماتمی، پاکستان کے ماتمی، عراق کے ماتمی پہرے پہ مارے گئے. عباس کی مرشدادی پہ میں 2018 میں جب لاسٹ گیا ہوں گلی میں ان تصویروں میں ایک کم سن شہید کی میں نے تصویر دیکھی. ہمارے سالار تھے منظور جعفری لاہور سے. ہم نے ان سے کہا کہ یہ معلوم کریں یہ بچہ شہیدوں میں ہے، یہ کس ملک سے آیا تھا، پتہ کر کے سنو گے دل پھٹ ہے. وہ عراق کا سید تھا، 13 سال اس کی عمر تھی. لوگ بتاتے ہیں ہر کوئی 8 گھنٹے بی بی کی قبر پہ پہرا دیتے تھے، ہر کوئی 8 گھنٹے. لیکن یہ جب سید آیا تھا نا یہ راتوں کو بھی سوتا نہیں تھا. یہ 24 گھنٹے بی بی زینب کے صحن میں پہرا دیتا تھا. اور جب اس کے سینے پہ فائر لگا یہ شہید ہو کے گرانا، اس کی جیب سے بھی چٹ نکلی جس میں لکھا ہوا تھا میں عراق سے شام مرنے اس لیے آیا ہوں، میں بی بی زینب کو دوبارہ قید نہیں دے سکتا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.